عزیز طلبہ، آج آپ کو میں پاکستان آرمی میں شمولیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا ایگزام ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے۔ تو رجسٹریشن کے لیے میں آپ کو اس کی ویب سائٹ بتا دیتا ہوں، آپ یاد کر رہے ہیں یا نوٹ کر لیں۔ ویب سائٹ اس کی ہے www.joinpakarmy.org.pk۔ جب آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو 24 آورس کے بعد آپ کو ایگزام کی ڈیٹ تاریخ مل جاتی ہے۔ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس پہ آپ مینشن کرتے ہیں کہ کس سلیکشن سینٹر میں آپ امتحان دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستان میں آرمی کی سلیکشن سینٹر ہیں، راولپنڈی ہے، پشاور ہے، ڈی آئی خان ہے، کراچی ہے، لاہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پہ سینٹر مینشن ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر کے نزدیک ترین سینٹر ہے آپ اس کو مارک کریں، کیونکہ ٹیسٹ سب پوری پاکستان میں سیم ہی ہوتی ہیں، تمام کا کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سوری، میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ریکوائرمنٹ آپ کا انٹرمیڈیٹ پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، جس میں آپ کی منیمم مارکس 60% ہونا چاہیے۔ آپ کا ان میرڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ کا میڈیکل فٹ ہونا ضروری ہے۔ میڈیکل فٹ خدا نخواستہ کوئی آپ کو ایسی میجر ڈیزیز تو نہیں ہے، کوئی آپ کا فریکچر وغیرہ تو نہیں ہے، آپ کی ہائٹ تو کم نہیں ہے، ویٹ تو زیادہ نہیں ہے، چونکہ بیسک میڈیکل۔ تو یہ چیزیں جب آپ ان پہ پورا اترتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجبل ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک وربل اور نان وربل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انگلش اس کے لیے کمپلسری ہے، اسلامک اسٹڈیز کمپلسری ہے، اور پاک اسٹڈیز کمپلسری ہے۔ یہ کس لیول کی ہوتی ہے؟ انگلش میں میکسیمم گرامر ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ لیول کی، اسلامک اسٹڈیز بھی انٹرمیڈیٹ لیول کی ہوتی ہے، پاک اسٹڈیز بھی انٹرمیڈیٹ لیول کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جنرل نالج ہوتا ہے، اور آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ، یعنی آپ نے پری انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان سبجیکٹس سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، میڈیکل کے ہیں تو ان سے لیا جائے گا، آئی سی ایس، یعنی جو آپ کے سبجیکٹ تھے اس کے مطابق آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ جب آپ یہ ٹیسٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو پھر آپ کا دوبارہ فزیکل ہوتا ہے۔ تو جب آپ فزیکل میں کیا ہوتا ہے، اس میں رننگ ہوتی ہے، اس میں مخصوص ٹائم ہوتا ہے، جو اس ٹائم میں آپ نے وہ اپنا سرکل کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پش اپ ہوتی ہیں، ہائی جمپ ہوتا ہے، لانگ جمپ ہوتا ہے، پش اپ وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو عام روٹین میں کھیل کود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے تو وہ اکثر اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کے لیے آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کے لیے اخبار کا روزانہ اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ باقی تو آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور نیوز جو بھی آپ کی ٹی وی پہ آتی ہیں وہ آپ سنیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، آپ نے اردو کا اخبار بھی پڑھنا ہے اور انگلش کا اخبار بھی آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، اور اپنی انگلش امپروو کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہماری جو آفیشیل لینگویج ہے، سرکاری زبان جو ہے وہ انگلش ہے، تو آگے جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ فورسز میں آ جاتے ہیں، تو جتنی بھی آپ کی خط و کتابت ہوتی ہے، جتنا بھی آفیشیل ورک ہوتا ہے وہ زیادہ انگلش میں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ انشاءاللہ جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے تو میں مزید آپ کو آگے ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔